خصوصیات الہیہ۔ پوائنٹ فرسٹ، الوہیت و الہیت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اقلیم نفع و ضرر، ملک عطا و منع کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ ملک صرف اسی کا ہے، کسی اور کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ مان لیا گیا تو اب واجب یہی ہے کہ دعا، خوف و رجا، توکل و اعتماد کا تعلق و رشتہ صرف اسی خدائے وحدہ لا شریک ہی کی ذات سے ہو، کسی اور سے نہیں۔ بس اگر کوئی شخص یہ تعلق اور رشتہ کسی مخلوق سے قائم کرتا ہے تو یقیناً وہ مخلوق کو خالق کے مشابہ کر رہا ہے، جو مخلوق خود اپنی نفع و نقصان، موت و زیست کی مالک نہیں۔ اسے اس ذات وحدہ لا شریک کا مثل اور مشابہ قرار دیتا ہے، جو ساری مخلوق اور مخلوق کے سارے ہی امور کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مشیت و ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جسے وہ دینا چاہتا ہے دیتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ منع کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اپنے کسی بندے کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر لے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اور جس کے لیے کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ایسے مالک و مختار ذات کے ساتھ کسی بے بس غیر مختار مخلوق کو مشابہ قرار دینا ہیج ترین تشبیہ ہے۔ عاجز بالذات، فقیر و محتاج بالذات کا قادر بالذات، غنی بالذات کے مشابہ ہونا کیا معنی؟ پوائنٹ سیکنڈ، کمال مطلق بجمیع الوجوہ، جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو، یہ الوہیت کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہی چیز واجب کرتی ہے کہ ساری عبادتیں صرف اسی کے لیے مخصوص ہوں، اور عقلاً شرعاً فطرتاً واجب ہے کہ تعظیم و اجلال، خشیت و خاکساری، دعا و استدعاء، توبہ و انابت، توکل و اعتماد، استمداد و استقامت، اور انتہائی عاجزی و انکساری اور انتہائی محبت، یہ تمام امور صرف ذات الہی کے لیے مخصوص ہوں۔ کسی اور کے لیے یہ امور ثابت کیے جائیں، اس سے عقل، شرع اور فطرت مانع ہے۔ پس جو آدمی ان امور میں سے کسی ایک امر کو بھی کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے، وہ اسے اس ذات کا مثل اور مانند قرار دیتا ہے جس کا کوئی مثل اور مانند نہیں، اور یہ قبیح ترین اور باطل ترین تشبیہ ہے۔ اور چونکہ یہ تشبیہ قبیح ترین چیز ہے جو انتہائی ظلم پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ایسے آدمی کی اللہ کبھی مغفرت نہیں کرے گا، حالانکہ ذات الہی وہ ذات ہے جس نے اپنے لیے رحمت خود لازم کر رکھی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، خصوصیات الوہیت و الہیہ میں سے ایک اظہار عبودیت بھی ہے، اور یہ عبودیت دو ستونوں پر قائم ہے۔ ایک یہ کہ معبود سے انتہائی درجے کی محبت رکھی جائے، دوسرا یہ کہ معبود کے حضور میں انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کی جائے۔ انہی دو چیزوں پر عبودیت کی تکمیل کا دار و مدار ہے۔ مخلوق کی منزلیں اور ان کے مقامات ان دو امور میں تفاوت کے بموجب مختلف متضاد ہوا کرتے ہیں۔ جس شخص نے اپنی محبت، اپنا خضوع و خشوع، عاجزی، خاکساری اور انکساری کو اللہ کے سوا دوسرے سے وابستہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے خالص حق میں اسے شریک مان لیا اور اس کے مشابہ قرار دے لیا۔ اس بات کا اللہ کی کسی شریعت میں جائز ہونا قطعاً محال ہے، اور ہر عقل و فطرت میں اس بات کی برائی جاگزی ہے، لیکن بہتوں کی فطرت کو شیاطین نے بدل کر رکھ دیا ہے، ان کی عقلوں کو خراب کر دیا ہے،
اور اس بات کو ان کے سامنے معمولی سی بات بنا دیا ہے۔ صرف وہی لوگ اصل فطرت اور عقل سلیم پر قائم رہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہے جو ان کی فطرت اور ان کی عقل کے مطابق ہے۔ اس طرح وہ لوگ نور علی نور بن کر ہدایت پر چلنے لگے، لیکن اس نور کی رہنمائی بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کی خاص مہربانی ہو اور جسے وہ اپنا بنانا چاہے۔ پوائنٹ فورتھ، یہ سمجھ لینے کے بعد آپ سمجھ لو کہ سجدہ خصوصیاتی الوہیت و الہیہ میں سے ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا تو سمجھ لو کہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دے لیا۔ پوائنٹ ففتھ، توکل بھی خصوصیاتی الوہیت و الہیت سے ہے۔ جس نے غیر اللہ پر توکل کیا اس نے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ بنا لیا۔ پوائنٹ سکسth، توبہ بھی خصوصیاتی الوہیت و الہیت سے ہے۔ جس نے غیر اللہ کے سامنے توبہ کی اس نے غیر اللہ کو اللہ کا شریک و ہمسر بنا لیا۔ تعظیماً اجلالاً قسم کھانا بھی خصوصیاتی الوہیت والا و الہیت ہے۔ تعظیماً اجلالاً قسم کھانا بھی خصوصیاتی الوہیت و الہیت سے ہے۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر اور مشابہ بنایا۔ یہ تشبیہ کا ایک پہلو ہے کہ کسی دوسری مخلوق کو خالق کا ہمسر اور مشابہ گردانا جائے، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود بندہ اپنی ذات کو اللہ کا ہمسر اور مثل ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنی عظمت و جلالت ثابت کرے اور جتائے، لوگوں سے اپنی تعریف و مدح کرائے، اپنی عظمت و جلالت منوائے، اپنے سامنے خضوع و خشوع، عاجزی اور انکساری کرائے، اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے جھکائے، اپنی ذات سے امید و رجا قائم کرنے پر مجبور کرے، خوف و رجا، التجا و الحاح، استعانت و امداد کے لیے مخلوق کے دلوں کو اپنے سے وابستہ کرے۔ یہ تشبیہ باللہ ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت و الہیت میں اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس لیے ایسا شخص اس امر کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے اور اسے اپنی مخلوق کے قدموں تلے روند ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، عظمت میری ازار ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ ان میں سے جو کسی ایک چیز کے لیے بھی کوئی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ صحیح مسلم۔ مصور جو اپنے ہاتھ سے تصویر بناتا ہے چونکہ وہ صنعت میں اللہ کی تشابہ مشابہت کرتا ہے، اس لیے قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کی ربوبیت اور الوہیت و الہیت کے مشابہت کس درجہ کا جرم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن تصویر سازوں مصوروں کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا کہ جو تصویر تم نے بنائی ہے اس میں جان ڈالو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کے لیے چل کھڑا ہوا، وہ صرف ایک ذرہ اور جو کا دانہ نہ تو پیدا کر کے دکھائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ذرہ اور جو کا ذکر کر کے اس سے بڑی اور اعظم چیزوں کے متعلق تنبیہ فرمائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تو اس شخص کا حال ہے جو صرف صنعت اور
صورت گری میں اللہ کی مشابہت کرتا ہے، اس شخص کا کیا حال ہونا چاہیے جو خصوصیات ربوبیت، خصوصیات الوہیت و الہیت میں اللہ کی مشابہت و ہمسری کرے۔ اسماء اللہ میں شرک، یہی حال ہے اس شخص کا جو اللہ کے نام میں اللہ کی مشابہت و ہمسری کرے، اپنے لیے وہ نام اختیار کرے جو ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، مثلا ملک الاملاک، حاکم الحکام، شہنشاہ اور حاکم کا حاکم وغیرہ۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ترین نام یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام شہنشاہ، ملک الملوک رکھا جائے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی مالک الملک نہیں۔ ایک روایت میں کچھ اور الفاظ بھی وارد ہے اور وہ یہ ہے کہ مغضوب ترین آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کا نام ملک الاملاک رکھا جائے۔ صحیح مسلم۔ اللہ کی یہ خفگی، ناراضگی، غضب اور غصہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے کسی ایسے نام میں اللہ کی مشابہت کرے جو اس کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ ملک الاملاک، شہنشاہ، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، احکم الحاکمین وہی ہے، سارے حکام و بادشاہوں پر اسی کا حکم چلتا ہے اور وہی شاہانی شاہ ہے، کوئی اس کا مثل اور ہمسر نہیں ہے۔